تراویح میں 23واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورہ یاسین شریف کا بقیہ حصہ، سورۃ الصافات، سورۃ الصاد مکمل اور سورہ زمر کی ابتدا ہوئی۔ سورہ یاسین جسے روایتوں میں قرآن کا دل کہا گیا، اس کی آیت نمبر 22 سے آج کی تراویح کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ صاحب یاسین جنہیں کہا جاتا ہے ان کا واقعہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، جن کا نام مفسرین نے روایتوں میں جو لکھا وہ حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ جب اس بستی کی طرف جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یاسین میں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آئے، پھر اللہ نے مزید انبیاء سے ان کی تائید کی، لیکن لوگوں نے جھٹلایا۔ ان میں حبیب نجار علیہ رحمہ وہ صاحب ایمان شخص تھے کہ جو تھے تو صاحب ایمان، لیکن انہوں نے لوگوں سے اپنا ایمان پوشیدہ کر رکھا تھا۔ لیکن جب انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے تکالیف دی، اذیتیں دی، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم ایسوں کو جھٹلاتے ہو جو تم سے اس پہ اجر نہیں مانگتی، تو تمہاری آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اور تم ان کو جھٹلاتے ہو حالانکہ یہ تم سے اجر نہیں مانگتے۔ تو گزشتہ آیات میں بھی ان کا واقعہ ذکر ہوا اور یہ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آئے اور تبلیغ کی۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ ان کا انداز دیکھیے کیا حکیمانہ انداز تھا کہ ان کفار کے باطل معبودوں کو ڈائریکٹ برا کہنے کی بجائے انہوں نے کیا کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے، مطلب ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا؟ مطلب تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہیں خود کس نے پیدا کیا، ہم اس کو چھوڑ کے ان کو پوجیں، ان کی عبادتیں کریں جن کو تم خود بناتے ہو؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے، کیا حکیمانہ انداز، کہ حکمت اس کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کو جب بھی نیکی کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر فرمایا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں اور خدا بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے خداؤں کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو پہلے دعوت دی عقلاً، پھر اس کے بعد ان کے باطل خداؤں کو کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ تم کنہیں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ، اب قوم نے کیا کیا، جب اس شخص نے جو انہی میں سے تھا ایمان کی دعوت دی تو پتھر برسائے اور یہاں تک کہ وہ شخص شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا کامیاب شخص ہے، خدا کی قسم، کہ ایک تو امید ہوتی ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم نیک کام کریں جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں تو جنت میں جانے کے بعد کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، یعنی کیسا کامیاب شخص۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں کثرت سے اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو فرمایا کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اب اس پر بھی یہ کتنا خیر خواہ تھا قوم کا۔ قال، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ دین حق کیا، اور مجھے کیسی کامیابی ملی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری قوم جان لیتی کاش کہ جیسی میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، جیسی میرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یہاں غور کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں جو جان قربان کرتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے اسے جنت اسی وقت عطا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جیسا کہا ایک اور مقام پہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے امتیوں کا یہ عالم ہے۔ تو انبیاء کا عالم کیا ہوگا، آپ خود غور کریں، انبیاء کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی گارنٹی قرآن بتا رہا ہے جنت میں جانے کے بعد، کہ وہ کہہ رہے ہیں کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کیسا نوازا، کیسی مغفرت کی، کیسے انعامات عطا فرمائے، کیسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ خیر خواہی دیکھیے آپ، وہاں بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے زندگی میں بھی بغیر کسی خوف کے، اور یہاں تک کہ جب وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تب بھی قوم کی فکر کہ کاش وہ سمجھ لیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مطلب یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا اور ان کی خیر خواہی کرنا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ اس کا آسان حساب لے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یعنی یہ دیکھیے نا، حبیب نجار علیہ رحمہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ان کی فکر میں، ان کی خیر خواہی میں، جو پتھر برسا رہے ہیں، تو یہ بڑی عظمت اور شان کی بات ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بارہا ہمیں اس کی تاکید فرمائی کہ تم میں سے اللہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا حساب آسان لے اور اسے جنت میں داخل فرمائے، تو اسے کیا چاہیے؟ جو تم سے رشتہ توڑے اسے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک دفعہ نہیں ملتا، ہم 10 دفعہ نہیں ملیں گے۔ یعنی ہماری کوشش ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ ہم بدلہ لیں۔ اس نے ہمارے یہاں دعوت میں شرکت نہیں کی تو ہم اس کو شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ تعلیمات قرآن، تعلیمات حدیث یہ ہیں کہ جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جگہ جگہ۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تم سے برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ یہ بات اگر تمہارے خلاف بھی جاتی ہو نا تو سچ سے پیچھے مت ہٹنا۔ ارشاد ہوا وما انزلنا، اب یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جب قوم نے تنگ کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے، اب غور کیجئے گا، یہاں میں آپ کی توجہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہم وہاں لشکر اتارنے والے تھے۔
ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم قامدون، وہ تو صرف ایک چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک چنگاڑ سے ختم، پوری قوم تباہ ہو گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے گا کہ ہم نے ان پر کوئی، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی عذاب کے لیے لشکر نہیں اتارے. فرشتے کی ایک چیخ تھی، سب ختم ہو گئے. یہاں جو توجہ دلانا میں چاہتا ہوں، کل کون سا دن گزرا ہے؟ تاریخ دن، حق و باطل کا پہلا مارکا یوم بدر. یوم بدر جو مسلمان و کفار کی پہلی جنگ ہوئی. کتنے فرشتوں سے مدد فرمائی؟ فرمایا 3000 فرشتے. ایک جگہ فرمایا 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے اتارے. اب اس آیت پہ دوبارہ آئیے. اللہ چاہے تو ایک چنگاڑ سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، تو پھر بدر میں فرشتے کیوں اترے؟ علماء نے اس سے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا. ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو عذاب دینے کے لیے ہم کوئی لشکر اتارنے والے بھی نہیں تھے، وہ تو ایک چنگاڑ تھی، سب ختم ہو گئے. لیکن میدان بدر میں یہ رسول اللہ کی عظمت اور امتیازی شان کو بیان کرنا مقصود تھا، کیونکہ فرمایا، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتے، وہ نشان زدہ فرشتے ہیں، جس طرح اصحاب بدر صحابہ میں افضل ہیں، جو فرشتے میدان بدر میں اترے تھے وہ تمام فرشتوں میں افضل، ان کا الگ مقام ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور ان کے صدقے ان صحابہ کو بھی افضلیت ملی، ان فرشتوں کو بھی افضلیت ملی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ پروٹوکول تھا نبی کریم علیہ السلام کہ ان کے صحابہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی میدان بدر میں موجود تھے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو مذاق بناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آج کی آیت نمبر 78 میں منکرین آخرت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا گیا کہ جب انسان مر جائے گا، یعنی کفار ایک اعتراض کرتے ہیں اور کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ یہ تو بوسیدہ ہڈی تو ہے، جب ہم عدم سے وجود میں جو اللہ لایا ہے، جب نہیں تھے، نہ ہونے سے جو ہونا کر دے، تو اس کے لیے بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی. پہلے تو انسان کی بدلتی ہوئی تخلیق کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نَنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں. ہم اسے الٹا پھیر دیتے تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ یعنی انسان نومولود جب ہوتا ہے تو کمزور، ناتواں ہوتا ہے، لوگوں کے سہارے ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو طاقتور بناتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، لیکن جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو واپس ناتواں اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کے سہارے پر آ جاتا ہے. تو یہ بدلتے ہوئے معاملات سے اللہ نے فرمایا تمہیں عقل نہیں آتی کہ ہم جیسا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں انسان کو. فرمایا اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ سے صحت و عافیت والی عمر مانگنی چاہیے کہ اللہ صحت و عافیت، دراز عمر بالخیر عطا فرما. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَضَرَبَ لَنَا، آیت نمبر 78 میں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے. کافر ہمیں مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا.
کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جب وہ بالکل گل سڑ گئی ہیں؟ تو اپنی پیدائش کو بھول کے، اس وقت تو گلی سڑی ہڈی بھی نہیں تھی۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا ہے، جس نے پہلی بار بنایا وہی تمہیں دوبارہ اٹھا دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ تو انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے رب کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ اب اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اسے کوئی محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے، وہ تو فرماتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ لفظ کن بھی کہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ وہ تو فرماتا ہے ہو جا ہو جاتی ہے، بلکہ وہ نہ کہے، ارادہ فرمانے سے ہو جاتی ہے۔ کن کہنے کی بھی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ آج ہی کی تراویح میں الحمدللہ سورہ صافات کی تلاوت ہوئی۔ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ صافات کہا جاتا ہے۔ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ سے کوئی سوال کیا تو اللہ اس کا سوال پورا کر دے گا۔ اور جمعے کے دن ایسی بہت سی گھڑیاں ہیں، جمعے کے دن ایسی بہت سی ساعتیں آتی ہیں کہ فرمایا کہ بندہ اللہ سے جس جائز چیز کا سوال کرے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ان میں چند گھڑیاں جو روایتوں میں بیان کیا گیا، ایک دونوں خطبوں کے درمیان، اس میں دل میں دعا مانگی، پھر خطبہ ختم ہونے سے جماعت شروع ہونے تک، اور ایک فرمایا عصر سے مغرب تک جمعے کے دن جو دعا مانگی۔ تو باقی ٹائم تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، لیکن عصر سے مغرب تو اپنا اختیار ہے نا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب اپنے آپ کو دیگر کاموں سے فارغ کر لیں، مسجد یا گھر جہاں بھی ممکن ہو اس وقت کے اندر اللہ سے دعا کریں۔ خصوصاً جب مغرب کا وقت قریب آئے تو فرمایا گیا یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے ان ناموں سے اللہ کی بارگاہ میں پکار کے پڑھتا رہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اب دعا مانگو۔ تو بہت مجرب عمل ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، جتنا ممکن ہو، 5 منٹ 10 منٹ پہلے شروع کر دے، 15 منٹ پہلے شروع کر دے، اور جو اپنی حاجت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سورج غروب ہوتے ہی پیش کرے۔ تو یقیناً اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اس کا یہ معاملہ اللہ اس کی دعا پوری کر دے گا۔ اس سورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والے، جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، زمین و ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے، کیونکہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان جس کے پاس کتاب اللہ ہے اور وہ بعض اوقات ایسی لا علمی کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بڑی شرم بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایک ستارہ ٹوٹا، اب اس پر ایسے لوگوں کی گفتگو تھی
کہ افسوس ہو رہا تھا کہ قرآن میں جگہ جگہ جس معاملے کو کھل کے ذکر کر دیا گیا اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مختلف اس پہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً اس کو ذکر فرمایا کہ اب جنات رسول اللہ کی آمد کے بعد ان کے ایکسس پر، ان کے اوپر جانے کی طرف پابندیاں کر دی گئیں۔ تو فرمایا کہ اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے جس کی تصویر ابھی وائرل ہو رہی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کا نام لیا شہاب ثاقب، آگ کا گولا۔ اور یہ کس کو مارا جاتا ہے؟ شیاطین، جنات کو۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اوپر جائیں، کم از کم پہلے آسمان کی طرف، اور وہاں سے کچھ باتیں فرشتوں کی سن سکیں کہ زمین پر آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 6 میں یہ ستارے جو آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا مقصد، اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اس کی کیا کیا حکمت ہے؟ ایک تو فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْقَوَاقِبِ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان، یعنی وہ آسمان جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ فرمایا بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، آراستہ کر دیا، یعنی خوبصورت کر دیا۔ پھر فرمایا صرف آراستہ کرنا مقصد ہے نہیں، آگے فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ یہ ستارے جو آپ کو خوبصورت چمکتے نظر آتے ہیں، یہ صرف زینت کے لیے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ان کو بنایا گیا۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وہ شیاطین جنات کو ہی کہتے ہیں، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے۔ دحورا ولہم عذاب واصب، انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، یہاں اللہ نے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک شعلہ نکلتا ہے، ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کا نام ارشاد فرمایا مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے، یعنی پہنچنے میں قریب پہنچ جائے، تو فرمایا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی پھر یہ چھوڑتا نہیں ہے، روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تفصیل ارشاد فرما دی۔ اب مسلمانوں کی کتاب اللہ سے دوری دیکھیے، اللہ اکبر، کہ میں نے اتنے لوگوں کے اس پہ تفسیریں پڑھے سنے، یہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، جبکہ قرآن وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے۔ اگر مسلمان کتاب اللہ سے تعلق جوڑ لے نا، تو اس میں انسان کی ابتدا، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر آخر اور پھر جنت یا جہنم، سب کچھ بیان ہے، سب کچھ۔ تو مسلمان کو تو ہر چیز اللہ نے کھل کے بتا دی کتاب اللہ میں، اس کو تو ریسرچ کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور سمجھیے گا، یہ جو شیطانوں کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جو چند دن پہلے کراچی میں دیکھا بھی گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اتنی سختی نہیں تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو پھر ان پر سختی بڑھا دی گئی اور ان کو مارا جانے لگا۔ تو اب شیاطین کی ایک مجلس بیٹھی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب انہیں بار بار یہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا جو بڑا شیطان تھا، شیطان اعظم، تو اس کو خبر دی گئی کہ اب ہم جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ستارہ ٹوٹ کر ہمیں لگتا ہے، تو اس نے کہا ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ ہوا، تم اس کا پتہ چلاؤ۔ چنانچہ شیاطین پوری زمین پر پھیل گئے، ان میں سے کچھ مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں، تو انہوں نے شیطان اعظم
یعنی بڑے شیطان کو خبر دی تو اس نے کہا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم پر اس قدر شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں۔ تب کچھ جنات جب انہوں نے یہ سنا تو خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے اس وقت رسول اللہ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور اہل طائف کی سنگ باری اور دین اسلام سے اعراض کی وجہ سے افسردہ تھے۔ تو جب یہ جنات کی ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا تو یہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو فرمایا گیا کہ پھر یہ جنات اپنی قوم میں واپس گئے اور پھر اپنے جنات کو دعوت اسلام پیش کی۔ یہ عالم جنات میں پہلی دعوت اسلام تھی جس کا تفصیلی ذکر کون سی صورت میں آیا؟ سورہ جن میں۔ آج ہی کی تراویح میں سورۃ الصاد کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد سے اس کی ابتدا ہوئی، لہٰذا اسی مناسبت سے اسے سورہ صاد کہا جاتا ہے۔ اس میں سے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب انہ اواب، تم ان کی باتوں پر صبر کرو، یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ کفار سے پہنچنے والی تکالیف پہ صبر کیجئے اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کیجئے، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی ان کی عبادات کا عالم یہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، اسے صوم داؤدی بھی کہتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز عبادات سب نمازوں سے پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ معتدل تھے، یہ نہیں کہ کیے جا رہے ہیں تو کیے چلے جا رہے ہیں، نہیں، عبادت بھی کرتے، روزہ رکھتے بھی، پھر گیپ بھی دیتے۔ اسی طرح نمازات میں سوتے بھی اور کچھ دیر ان کی عبادت بھی کرتے، پھر کچھ دیر سوتے۔ تو گویا اللہ کو عبادات میں اعتدال پسند ہے، جس طرح کی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ کثرت نہیں، اللہ کو مستقل مزاجی پسند ہے، عمل قلیل ہو، فرمایا کہ عمل قلیل ہو لیکن مستقل ہو، استقامت کے ساتھ۔ وہ اس کثیر سے اچھا ہوتا ہے کہ جو آدمی کبھی کرے کبھی چھوڑ دے، تو مختصر ہو لیکن اس پر استقامت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں۔ یہاں غور کیجیے گا، آیت میں بالعشی والاشراق، یہاں اشراق و چاشت کا ذکر آیا، یہاں اشراق و چاشت کا ذکر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کیا تم قرآن پاک میں چاشت کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک عرصے سے میرے دل میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ الجھن تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر اس آیت میں پا لیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، نہ صرف پہاڑوں کو بلکہ فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً،
کل لہو اواب، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب ان کے فرما بردار تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ فَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ تعویلات کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، پرندے بھی ذکر کرتے، ان کی تلاوت کا انداز بھی اتنا پیارا تھا۔ تو بعض لوگ چونکہ وہ عقل، ہر چیز کو عقل پہ تولنے کے عادی ہوتے ہیں، اور انسان کی عقل میں اتنا ہی آتا ہے جتنا اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ معروف جو چیزیں معروف ہوتی ہیں عادتاً ممکن ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں آپ بھی جائیے اور آواز دیجیے تو آپ کو اپنی آواز ریپیٹڈ سنائی دے گی۔ بولو اس سے مراد یہ ہے، وہ بیوقوف، اگر یہ مراد ہوتی تو عام آدمی کو بھی مل جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں فرمائے؟ معجزہ وہی ہوتا ہے جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے، معجزہ عجز سے نکلا ہے جہاں انسانی عقل عاجز آ جائے، خلاف عادت ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، نہ یہ کہ ہم جا کے پہاڑوں میں آواز دے تو آواز آتی ہے، تو ہر عام آدمی کو یہ میسر ہے۔ پھر قرآن نے یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَتَأْتَ نَبَأُ الْخَصْمِ اذ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام رات میں عبادت کر رہے تھے اپنے حجرے میں، تو بظاہر تو سب دروازے بند تھے، دو شخص مقدمہ لے کے رات کے پہر آ گئے۔ اب آپ اچانک پریشان ہو گئے، مقدمہ کیا تھا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 بکریاں دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات پر مجھ پر بڑا زور ڈالا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بے شک اکثر شراکت دار ایک دوسرے پہ زیادتیاں ہی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور داؤد سمجھ گئے، اب ذرا غور کیجیے گا اللہ نے کیا فرمایا، اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، تو ہم نے اسے معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اچانک رات کے پہر دو مقدمے لے کر آ گئے بندے، تو داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ تو کر دیا کہ کون غلط کر رہا ہے، جس کے پاس 99 ہوں وہ ایک مانگ رہا ہے، لیکن فوراً آپ کی توجہ گئی کہ آپ ایک جگہ رشتہ بھیجنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ وہ عورت علم میں بہت کامل تھی اور اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی، تو داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اگر اس نے طلاق لی، جو مفسرین نے بیان کیا، تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اچھا، اگرچہ یہ جائز معاملہ ہے، لیکن اللہ کو جو معاملہ انبیاء کی شایان شان نہیں ہوتا تو اللہ اس پر متنبع فرماتا ہے، متوجہ فرماتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں توجہ دلائی۔ آپ کی پہلے ہی 99 بیویاں تھیں،
آپ کی 99 بیویاں تھیں اور آپ ایک اور نکاح کا ارادہ سوچا، آپ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے فوراً توجہ دلائی، کیونکہ اگر یہ ارادہ اس عورت کو معلوم چل جاتا تو پہلی طلاق لینا چاہتی تھی، اور اللہ کے نبی جو بادشاہ بھی ہوں ان کا پتہ چل جائے کہ وہ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر فوراً طلاق لیتی۔ اللہ نے فوراً متوجہ کیا، اگرچہ یہ مباح جائز معاملہ ہے لیکن نبی کی شایان شان نہیں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس جو یہ مقدمہ آیا تھا یہ حکایتاً تھا، یہ فرشتے تھے، اور یہ انہوں نے ایک حکایت کے طور پہ مقدمہ پیش کیا، اور اللہ کے نبی فوراً آپ کی توجہ چلی گئی اور فوراً آپ نے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا اور رجوع کیا اور اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی توجہ دلاتا ہے۔ اچھا، یہاں اسرائیلی روایات، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، تو اس میں بہت ساری اسرائیلی روایات جو یہودیوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ انبیاء کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایسا مرض بتانا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، تو ایسا کوئی مرض آپ کو نہیں تھا، بیمار ضرور تھے لیکن ایسا مرض جیسا کوڑ بتانا یا معاذ اللہ یہ کہنا کہ کیڑے پڑ گئے، یہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایات۔ اور اس کا ایک اصول سمجھ لیجئے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ روایت، اسرائیلی روایات میں سے ہر وہ روایت جو انبیاء کرام کی بارگاہ کے شایان شان نہ ہو اسے رد کر دیا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو قابل قبول ہے، جو ان کی بارگاہ کے شایان شان ہے اور قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہو، وہ قبول کی جاتی ہے، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ تو کہیں بھی ایسی کوئی واقعہ، کوئی آپ حکایت سنیں جو انبیاء کے شایان شان معلوم نہ ہو تو اس کو فوراً رد کر دیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہودیوں نے گڑھی ہیں۔ اس طرح اس واقعے کو بھی انہوں نے معاذ اللہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی بے ادبی کے ساتھ پیش کیا، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب والوں میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے روزے، تراویحاں، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین مغفرت والا اشرا ہے، مولا اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، انہیں کفار اور ظالموں کے ظلم و ستم سے دائمی نجات عطا فرما، مسجد اقصیٰ کو دائمی آزادی عطا فرما، ہمارے ملک ہمارے شہر کو امن و استحکام نصیب فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔